فرمایا کل جھنڈا دوں گا ایک مرد کو، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ جس کو سند مل جائے، آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے۔ سند مل رہی ہے وہاں، سند پہاڑ کو ملی ہے، یہاں اس مرد کے لیے اعلان۔ صحابہ کہتے ہیں رات گزارنی مشکل ہو گئی، حضور نے فرمایا کل دوں گا۔ اور رات کیسے گزرے؟ سارے دعا کر رہے ہیں حضور میرا نام لے دیں، حضور میرا نام لے۔ کیوں؟ سند مل رہی ہے نا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جی انعام گھر کا پاس مل جائے، اتنی سوچ ہے نا، اور کوئی بائک مل جائے، کوئی کار مل جائے، کوئی پلاٹ مل جائے، اتنی سوچ ہے نا۔ پوچھ رہا ہوں، علامہ اقبال سے پوچھو، وہ کہتے ہیں مانگنے والے آ تجھے میں بتاؤں، رب سے مانگنا ہے تو کیا مانگ، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اور مانگنے والے تو مانگتا ہے یا اللہ نوکری دے دے، نوٹوں کی ٹوکری دے دے، نوجوان کہتے ہیں چھوکری دے دے، اتنی سوچ ہے تیری۔ اور مانگنا ہے تو یہ مانگ یا اللہ جو حضرت ابو بکر کو عشق نبی دیا تھا مجھے اس میں سے ایک ذرہ ہی مل جائے، جو حضرت علی کو حضور کی محبت دی تھی اس کا ایک ذرہ ہی دے دے۔ ہم لگے ہوئے ہیں دنیا کی محبت اور دعوے ہیں نبی کی محبت کے۔ حضور نے فرمایا کل اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا پیارا اور اللہ اور اس کا رسول اس کو پیارے۔ صحابہ ساری رات تڑپ رہے میرا نام میرا نام، صبح فجر ہوئی، فجر کے بعد سب حضور کے ارد گرد، اور کب یہ ہونٹ ہلے اور اس خوش نصیب کا نام نکلے، فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، کہاں ہے میرا علی؟ حضور فرماتے ہیں میرا علی کا عرض کی حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، چل نہیں سکتے، خیمے میں لیٹے ہوئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اوہو مجھے تو پتا نہیں تھا، پتا ہوتا تو میں پہلے ہی کسی اور کا نام لے لیتا، چلو اب سوچتے ہیں کس کو دینا۔ نہیں فرمایا لاؤ اس کو میرے پاس، میرا نبی ہے۔ کون ہے؟ سب سے اعلیٰ اعلیٰ میرے نبی کو یہ کہنے والوں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ایسی بکواس کرتے ہیں ان کو کہو اپنا کلمہ درست کرو۔ میرا نبی وہ ہے انگلی کا اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، میرا نبی وہ جو ڈوبے سورج کو لوٹا دیتا ہے، پتھروں کو اشارہ کرے چل کے آتے ہیں، درختوں کو اشارہ کرے چل کے آتے ہیں۔ آج بھی ان کے اشارے پر بات ہے، کل بھی ان کا اشارہ ہوگا تو بیڑا پار ہوگا۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا علی کو میرے پاس لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، حضرت علی کو بٹھا دیا گیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے، کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہے یہاں، بھئی دیکھنا ان کی آنکھوں میں کوئی انفیکشن تو نہیں ہو گیا ہے، کون سی ٹیوب آئنمنٹ کیا ڈالا جائے۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، بخاری میں حضور نے حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پتا نہیں چلا تھوک پہلے پھیلی یا میری آنکھیں پہلے ٹھیک ہو گئی۔ میرے نبی کی شان بہت بلند ہے،
اور جن کی تھوک میں اتنی برکتیں ہیں ان کے نام میں کتنی برکتیں ہوں، پھر ان کی ذات میں کتنی برکتیں. اندازہ ہو سکتا، لوگ جانتے پوری طرح تو ہم بھی نہیں جانتے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری طرح تو ہم بھی نہیں جانتے، کوئی جان بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی حقیقت کو سوائے اللہ کے کوئی جانتا. اور جتنے دعویٰ کریں میں جانتا ہوں، کچھ نہیں جانتا. میں اتنا بتا دوں، جہاں پوری کائنات کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں میرے نبی کی عزت شروع ہوتی ہے. یعنی آپ کتنا سوچ لو گے، وہاں سے شروع ہوتی ہے. پہلے اپنا آپ ناپو تو صحیح ہے کیا. حضرت سلطان العارفین با یزید بستامی فرماتے میری روح نے عالم ارواح میں 70,000 سال پرواز کی، مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی. میرے نبی کو کوئی پہچانتا نہیں اللہ کے سوا پوری طرح. سمجھ آئی بات. حضور نے تھوک مبارک ڈالی، وہ کہتے ہیں آنکھیں ٹھیک ہو گئی، حضور نے جھنڈا دیا، لو جاؤ فتح کرو. حضرت علی کو صحابہ نے کہا جی حملے بہت کر رہے ہیں، ہم نیچے سے تیر پھینکتے ہیں، اوپر جا کے ہلکا ہو جاتا ہے، پتھر پھینکتے ہیں، وہ اوپر سے مارتے ہیں، جب تک ہم اندر نہیں جائیں گے نا خیمے کے بات نہیں بنے گی. حضرت علی نے فرمایا آؤ، کیونکہ نبی نے لعاب بھی ڈال دیا ہے، جھنڈا بھی دے دیا. حضرت علی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، فتح کون کر رہے ہیں؟ نبی. فتح کون کر رہے ہیں؟ ہو کس کے ہاتھ سے رہا ہے؟ حضرت علی. جھنڈا کس نے دیا ہے؟ طاقت کس نے دی؟ جاؤ فتح کرو. حضرت علی کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں جی اوپر جائیں گے. وہ مارے فرمایا آؤ. حضرت علی پہنچ گئے دروازے پر، قلعے کا دروازہ. آپ کے ہاں قلعے ہیں، جانتے ہو دروازے کتنے بڑے ہوتے ہیں. ایک روایت میں 40، ایک میں 80 صحابہ اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھتا نہیں. حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے یوں پکڑ لیا. ڈھال بنا لیا، لوگ تیر مار رہے ہیں، آپ دروازہ آگے جس طرح کوئی پلیٹ پکڑی ہو. اور 40-80 صحابہ ہلاتے ہیں، ہلتا نہیں، ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا. فرمایا چلو اندر. سارے اندر گئے، گمزان کی رنگ فتح مل گئی. سامنے آ گیا مرحب. کون؟ بڑا مشہور پہلوان. 1000 آدمی سے اکیلا زور لگاتا تھا. آپ جیسے سنگل پسلی اس کے لیے چیز ہی کوئی نہیں تھی. 1000 آدمی ادھر سے زور، یہ اکیلا زور. 3 من وزنی اس کا نیزہ تھا جس کو یوں گھماتا تھا، ایک ہاتھ سے یوں گھماتا تھا. اتنا بڑا پہلوان نعرہ لگاتے ہوئے آیا، رجز پڑھتے ہوئے، قد علمت خیبر انی مرحبو. پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، یعنی میرا نام کافی ہے، مرحب ہوں. اس نے دوہری زیرہ پہنی ہوئی تھی، لوہے کی ویسٹ کوٹ پہنی تھی کہ کوئی تلوار تیر مارے تو لگے نہیں. دوہری، ایک نہیں ڈبل. خود لوہے کا رنگ، پہلے پگڑی باندھ کے وہ لوہے کا رنگ رکھتے تھے تاکہ کوئی تلوار مارے تو سر نہ کٹے. ایک نہیں ڈبل پہنا ہوا. 2 خود، دوہری زیرہ، لوہے اور پتھر میں غرق. جو اپنے جوتے بنائے ہوئے تھے وہ بھی جناب لوہے کے، اس طرح لوہے میں غرق کہ کسی طرف سے کوئی مارے تو اس کو کچھ نہ ہو. یہ آیا کہتے ہوئے قد علمت خیبر انی مرحبو، پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب. حضرت علی سامنے آئے، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر شیر کو کہتے ہیں. آپ نے اس کے وار کو روک کر ایک ہی تلوار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ہی وار میں.
کتنا لوہا چڑھا ہوا، کتنا پتھر، اور اتنا بڑا پہلوان، تلوار اس کے سر پر ماری، اس کے سر کو کاٹا، خود کو کاٹا، جسم کو کاٹا، اس کے گھوڑے کو کاٹا، تلوار کی نوک زمین میں چبھی، وہاں سے چشمہ نکل آیا۔ آج بھی موجود ہے، جا کے دیکھ لو۔